الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ. کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے، کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے، درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے. ٹھیک ہے، اسراف کی یہ سبحان اللہ کی گونج آئی ہے، اسی طرح درود پاکی بھی آنی چاہیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ. بس حضرت ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا کہ آج ہم قلینوں پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو ہم سے وہ بھی نہیں صحیح پڑھا جاتا. قربان جائیں حضرت بلال پر جنہوں نے کوئلوں پہ لیٹ کے بھی پڑھا جاتا. ہمیشہ یاد رکھا کریں، جب بھی پڑھنے کا موقع ملے نا یاد کر لیا کریں. وہ بھی تھے جنہوں نے تلواروں کے سائے کے نیچے بھی پڑھا ہے. اس لیے کوشش کریں حضرت جی، کیوں نقیبوں کو ہمیں جگانا پڑتا ہے، ہمیں خود ہی جاگنا چاہیے کہ جب حضور نبی علیہ السلام کا نام آئے تو ہمارا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ لگ پتہ جائے کہ پڑھنے والوں نے پڑھ دیا. میں کہتا ہوں حضرت وہ بھی تو دور ہی تھا نا جب عشق و محبت کے یہ بھی انداز ہوا کرتے تھے کہ کسی نے اظہار کس طرح کیا، عرض کرتے ہیں جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو نظرانے کا نظرانہ ہے. چلو حضرت جی، میں کہتا ہوں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اللہ ہمیں بھی آنکھیں بھیجنے کی توفیق دے، لیکن کم از کم ہم درود پاک تو بھیجیں نا، ٹھیک ہے. اس لیے کوشش کیا کریں کہ جب بھی حضور نبی علیہ السلام درود پاک پڑھنے کی باری آئے تو ہمارا انداز بڑا محبت والا ہو، ہمارے انداز میں عقیدت بھی ہو، ہمارے انداز میں محبت بھی ہو، ہمارے انداز میں ادب بھی ہو. ٹھیک ہے جی، نقیب کو کہنا نہ پڑے، خطیب کو کہنا نہ پڑے. پہلی بار اس طرح کا معاملہ ہو کہ خطیب کی بھی ایک دفعہ روح راضی ہو جائے، واقعی پڑھا ہے آج کسی نے. ٹھیک ہے جی، پڑھا کرو حضرت. کریم اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے، درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے. اور پھر اس کے بعد دوسری بات ہے بھائی جڑا والے، ہلو آپ ماشاءاللہ مبارکباد کے بھی مستحق ہو، ٹھیک ہے جی، کیونکہ یہ رنگ ہم نے جڑا والا میں دیکھے ہیں. اللہ کرے یہ رنگ پورے پاکستان میں آئے، کیونکہ حضرت ہونا ہی ہے، وقت ہی یہ ہے حضرت. ٹھیک ہے، یہ کوئی سونے کا وقت تو نہیں ہے نا، یہی تو وقت ہے حضرت. وہ جس کے لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ سہانی گھڑی، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، تو وہ سہانی گھڑی صبح 11 بجے نہیں ہے، یہی وہ سہانی گھڑی ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ جڑا والا کے جو احباب ہیں اور یہ جو آپ کی بزم ہے، یہ بھائی یہ سب کی محنتیں ہیں، کاوشیں ہیں، اور یہ پاکستان میں آپ ہی کا نصیب ہے. ٹھیک ہے، یہ تو تقریباً سارے ستے پہ ہی نہیں ہیں، یہ آپ ہی کا نصیب ہے. ٹھیک ہے جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کا یہ رنگ اللہ سلامت رکھے. اور میں ان بچوں کو ادھر بھی کہہ رہا تھا، میں کہتا ہوں اللہ کرے یہ رنگ پورے پاکستان میں آ جائے. جاگنے کا وقت ہی ہے حضرت، کیونکہ یہ تو ولادت با سعادت کا وقت ہے حضرت. یہ تو وہ وقت ہے جب جو ہے نا فضل ہوگا، یہی تو وہ وقت ہے جب کرم ہوگا.
تو اللہ آپ سب کا آنا، اللہ میرا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ اس محفل میں سے کسی کو بھی خالی نہ لوٹائے۔ جو خواہشیں جو عرضیاں لے کے آئے اللہ سب کی قبول فرما لے، اور بس تھوڑا سا یقین ہونا چاہیے، باقی سارا کچھ ہی ہو جاتا ہے۔ آج سارا کچھ ہے، اگر کمی ہے تو تھوڑی یقین کی کمی ہے۔ آپ بس دعا فرمایا کریں کہ اللہ ہمیں یقین کی دولت سے مالا مال فرما دے، کیونکہ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کی ابتدا کی اصلاح بھی 2 چیزوں نے کی تھی، اور آپ نے فرمایا میری امت کے آخر کی اصلاح بھی 2 ہی چیزیں کریں گی۔ صحابہ علیہم الرضوان نے عرض کی حضور وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا سے بے رغبتی اور یقین، ٹھیک ہے جی، اور دونوں کی کمی ہے، دونوں کی کمی ہے، ٹھیک ہے۔ دعا کیا کریں اللہ ہمیں دونوں وافر مقدار میں عطا فرمائے۔ خوب حضرت اللہ کا ذکر کیا کرو، خوب حضور نبی علیہ السلام پہ درود پڑھا کرو، اور میں آپ سے کہتا ہوں حضرت جی اللہ ہمیں اس دوڑ سے بچا لے، جس دوڑ میں ہم لگ گئے ہیں نا، یہ دوڑ کسی سے ختم نہیں ہوئی۔ ہاں جی، یہ پیسے کی دوڑ، یہ دنیا کی دوڑ، یہ کسی سے ختم نہیں ہوئی ہے۔ ہاں جی، یہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی نے اس کو حکایت بھی کیا۔ آپ فرماتے ہیں کوئی بزرگ نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک بچہ مل گیا جو رو رہا تھا، تو آپ نے بچے کو روتے دیکھ کر اس کے سر پہ دست شفقت رکھا اور اس سے پوچھنے لگے بھائی کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے جی میں اس لیے رو رہا ہوں تو میرا 1 روپیہ گم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اگر میں تجھے اپنی طرف سے 1 روپیہ دے دوں تو خوش ہو جائے گا؟ اس نے عرض کی جی حضور۔ آپ نے نکال کے 1 روپیہ دے دیا اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے۔ جب باہر آئے تو پھر رو رہا تھا۔ وہ پوچھا آپ کیوں رو رہا ہے؟ پہلے پوچھا تھا تو کہہ رہا تھا روپیہ گم ہو گیا اس کی وجہ سے رو رہا ہوں، میں نے روپیہ دے دیا تو خوش ہو جا، اب کیوں رو رہا ہے؟ اور کرتا حضور اس لیے رو رہا ہوں جو گم ہو گیا اگر وہ بھی ہوتا تو پھر 2 ہونے تھے۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر اگر 2 کر دوں تو خوش ہے؟ اس نے کہا حضور جی خوش ہو۔ آپ نے 2 کر دیے لے گئے۔ آپ کو پتہ ہے سردیوں میں عصر کے بعد ہی مغرب ہے، وہ مغرب پڑھنے آئے تو پھر رو رہا تھا۔ پوچھا اب کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے جو گم ہو گیا اگر وہ بھی ہوتا تو 3 ہونے تھے۔ آپ نے فرمایا پھر 3 کر دوں خوش ہے؟ اس نے کہا جی خوش ہوں۔ آپ نے 3 کر دی۔ نماز پڑھ کے باہر نکلے تو پھر رو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اب کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے جو گم ہو گیا اگر وہ بھی ہوتا تو 4 ہونے تھے۔ وہاں پھر انہوں نے آپ بھر کے کہا، آپ نے فرمایا حضور نبی علیہ السلام نے سچ ہی فرمایا تھا، اس کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی بھی نہیں بھر سکتا۔ حضرت یہ نہیں بھرا گیا کسی سے، بڑے بڑے چلے گئے، بھرا کسی کا نہیں گیا۔ باج فقیراں کسے نہ ماریا، ظالم چور اندر دا ہوا ہے۔ بڑا پاک ویلا ہے، میں اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں، آپ کے لیے بھی کرتا ہوں، اللہ ہمیں اس ریس سے نکال لے، اور اللہ ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کی محبت عطا فرمائے۔ اور کیونکہ میرے پاس وقت جتنا مجھے دیا گیا میں نے اس میں کچھ 4-5 موضوع سمیٹنے ہیں جی، اور میں آپ سب سے گزارش کروں گا تقریباً سارے بچے بیٹھے ہو پتر کتابیں پڑھا کرو، اپنے اسلاف کو پڑھو تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے اسلاف کا انداز محبت کیا تھا۔ آج محبت ہے لیکن وہ اسلاف والا انداز نہیں ہے۔ محبت ہے، اللہ کا شکر ہے، بھئی محبت ہے تو 4 بجے جاگ رہے ہیں نا زیادہ، بس تھوڑا انداز اسلاف والا آنا چاہیے، اور میں بس جھلک دکھا کے چلتا جاؤں گا جو میں 2-4 موضوع میں نے سمیٹنی ہے۔ حضرت حارث محاسبی بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں۔ اب فرماتے ہیں مجھے پتہ چلا کہ فلاں جگہ ایک بزرگ رہتے ہیں، اب فرماتے ہیں میں ان کی زیارت کے لیے گیا، ٹھیک ہے جی۔ اب فرماتے ہیں جب میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا نا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت نے ایک پیالے میں نا آٹا گھولا ہوا ہے اور وہ کھا رہے ہیں، رسالہ کشیریہ۔ تو ایک ہوتا نا جی بندہ کھا رہا ہو تو اس کے چہرے پر حزن و ملال ہو، بھئی کی وقتہ پہ گیا آپ پانی چاٹا کھول کے کھانا، کہتے نہیں بڑے خوش و حرم، بڑے زیادہ۔ میں بڑا حیران ہوا یار ایسی کون سی آفت پڑی کہ پانی میں آٹا گھول کے کھانا پڑ گیا، بڑا سونا ویلا ہے۔ ایک دن میں نے بھی ٹرائی ماری تھی کھانے کی، میں نے کہا چلو بھلا کھا کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، بس جو ایک ہی منہ میں رکھا تھا نا وہ نیچے نہیں گیا کوئی، اس کا اتنا عجیب و غریب سا ذائقہ تھا آٹے کا نا۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ چلو یار جو رکھا ہے وہ تو کم از کم نیچے اتر جائے نا، نہیں اترا، میری آنکھوں میں پانی آ گیا، کہہ کی کیفیت بن گئی، آٹا نہیں نیچے گیا کوئی بھی۔ لیکن آپ فرماتے ہیں حضرت بڑے مزے سے کھا رہے تھے، میں بڑا حیران ہوا، کہتے میں نے دلی میں سوچا یار بھلا تھوڑی سی محنت فرماتے تو اس کو گون لیتے، تھوڑی سی اور محنت فرماتے تو تندور میں آگ لگا لیتے، تھوڑی سی اور محنت فرماتے تو اس کے پیڑے بنا لیتے، روٹی بنا لیتے، روٹی لگا کے کھاتے۔ پھر دل میں خیال ہے شاید حضرت کے گھر میں آٹا گوندنے کے لیے برتن ہی نہ ہو، دیکھا تو برتن بھی تھے، شاید تندور نہ ہو، دیکھا تندور بھی تھا۔
شاید لکڑیاں نہ ہو، دیکھا لکڑیاں بھی تھیں. اب زیادہ حیرانگی ہوئی. کہتے میں تو گئے سیکھنے تھا نا، چلو اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، کچھ سیکھوں گا جا کے. کہتے میں نے حضرت سے یہی سوال کر دیا جو دل میں خود سے کیا تھا. تو کہتے حضرت نے مجھے جواب کیا دیا؟ آپ فرمانے لگے یار آٹا اس لیے نہیں گوندا کہ اگر گوندتا تو اس میں وقت لگنا تھا. تندور میں آگ اس لیے نہیں لگائی، اگر لگاتا تو اس میں بھی وقت لگنا تھا. پیڑے اس لیے نہیں بنائے، اگر بناتا تو اس میں بھی وقت لگنا تھا. روٹیاں اس لیے نہیں لگائیں، اگر لگاتا تو اس میں بھی وقت لگنا تھا. اور اگر روٹی بنا لیتا تو اسے کھاتے ہوئے، چباتے ہوئے، نگلتے ہوئے بھی وقت لگنا تھا. میں نے پانی میں آٹا گھول کے اس لیے کھا لیا ہے جو اتنا زیادہ وقت بچے گا نا میں اللہ اور اللہ کے رسول کو اور یاد کر لوں گا. آج حضرت جی دیکھو تو صحیح ہماری کیا کیفیت ہے یار. سارا دن حضرت ہم ویلے مصروف ہیں یار، ویلے مصروف ہیں ہم سارے، لیکن ہم یاد نہیں کرتے کوئی بھی. اور دیکھو حضرت ایک وہ بھی دور تھا جب ہمارے اسلاف روٹی بھی نہیں کھایا کرتے تھے صرف اس لیے جو وقت بچے گا اپنے محبوب کو اور یاد کریں گے. جی یاد کرو حضرت جی، اللہ آپ کے اس رنگ کو قبول فرمائے. پتر یاد کرو، خوب یاد کرو، خوب حضور نبی علیہ السلام پہ درود پاک پڑھا کرو حضرت جی، بھیجتے رہا کرو. میرے بزرگ تھے، اپنا اپنا انداز ہوتا ہے کیونکہ حضرت اب یہ ٹیلی فون کا دور ہے، ہر بندے کے ہاتھ میں ٹیلی فون ہے. جو حضرت کا دور تھا وہ خط و کتابت کا دور ہوا کرتا تھا. تو آپ نے پھر اپنے دور کے حساب سے مثال دی. آپ فرمایا کرتے تھے یار کو روز 4-5 چٹھیاں مدینہ پاک بھیجیا کر، ہاں کسی دا تے جواب آئے گا ہی نہیں. آپ فرماتے تھے روز بھیجیا کر، کسی دا تے جواب. اور کیوں حضرت کسی والی بات کتنے آ گئی؟ بات تو چٹھی جاتے جواب آ بھی جاتا ہے حضرت. ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے حضرت شیخ ابو الخیر اقط علیہ الرحمہ. آپ فرماتے مجھے حضور نبی علیہ السلام نے مدینہ پاک بلایا ہے. اور پتر یہ لفظ رکھنے ہیں. یہ آج کل میں کا سریہ بڑی گردنوں میں آتا جا رہا ہے. ہم تو بھائی روز بیٹھک بیٹھک گھومنے والے لوگ ہیں، ہر روز نئی نئی بولیاں سنتے ہیں، جو ملتا ہے یہی سناتا ہے. نہیں اسی ہر سال اتھے ہی ہونے ہیں. میں ایک گل کرنے والی کر پئی وہ نہ ہوتے تو ایتھے نہ ہوئے تو اتھے کیوں ہونا ہے. ہاں حضرت جی اگر حضور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. حضرت ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. حضرت تو اتھے کیوں ہو گیا میاں؟ اگر وہ وہاں نہ ہو تو یہاں بھی نہ ہو کوئی. کبھی بھی یہ نہیں کہنا جی میں اتھے ہی ہونا ہوں، بلکہ کیا کہنا ہے وہ منو ہر سال بلا لیندے نے. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. یہ نہ بولو یار میں ہر سال ہی اتھے ہونا ہوں، تو کون ہونا میاں ہر سال اتھے ہونا ہوں. نہیں بلکہ یہ کہا کرو. اور قرآن بھی یہی کہتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. بھائی خود جایا جاتا ہے وہاں. اگر مدینہ پاک خود جایا جاتا تو سارے چلے جاتے حضرت جی. نہیں وہی جاتا ہے بھائی جس کو وہ بلاتے ہیں. اس لیے یہ فکر نہ بولا کرو جی میں اتھے ہونا ہوں، نہیں بلکہ یہ کہا کرو مجھے بلا لیتے ہیں جی. اور جو نہیں نہ جا سکا آپ بھی عرضی پیش کر دو حضور مینوں بھی بلا لو. باقی بلانا پھر ان کا کام ہے. پیسے کہاں سے آئیں گے، اہتمام کہاں سے ہوگا، یہ تیری فکر نہیں ہے. یہ بلانے والے کی شان بہت ہے حضرت، وہ بلا لیں گے تجھے. اور میں آپ سے کہوں گا پتر آج جھوٹ بولنے ہو تو جتنے مرضی بول لو، حقیقت یہ ہے آج ہم روحانی طور پر حضور نبی علیہ السلام سے بہت دور چلے گئے ہیں. وہ محبتیں، وہ عقیدتیں دن بدن کم سے کم تر ہوتی جا رہی. نہیں ان کو بڑھاؤ حضرت. ہاں جی آج اسے پوچھو نا، نہیں حضرت جی جڑا والا تو مدینہ پاک بہت دور ہے. میں کہتا ہوں چل میں تیری مان لیتا ہوں کہ ٹھیک ہے جی جڑا والا سے مدینہ دور ہے، پھر تو ایک میری بھی تو مان لینا کہ مدینہ پاک سے جڑا والا دور نہیں ہے. ہم نے تیری مان لی، ٹھیک ہے بھائی مان لیتے ہیں کہ جڑا والا سے مدینہ دور. تو میری مان لینا یار کہ مدینہ پاک سے جڑا والا دور نہیں ہے. تو سنا یار تیری آواز جیسی بھی ہے اللہ نے حضور کے مبارک کانوں کو بہت طاقت عنایت کر رکھی ہے. یہ تو حضور کی شان ہے. اگر آپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوں تو پہلے آسمان کا دروازہ کھلے تو آپ وہاں بیٹھے سن لیتے ہیں اس کی آوازیں. کیا جڑا والا زیادہ دور ہے؟ رویا کرو. یہ جتنے بچے مجھے جی میرے لیے یہ دعا کرنا پتر میں کی کیا پدی کا شوربہ، میں نے کیا دعا کرنی ہے کسی کے لیے. نہیں جو مجھے کہہ رہے تھے یہ سارا کچھ حضور کو کہا، حضور کی بارگاہ میں. اب سنو پھر حضور کس طرح عطا فرماتے ہیں. حضرت شیخ ابو الخیر اقط علیہ الرحمہ فرماتے ہیں مجھے حضور نبی علیہ السلام نے مدینہ پاک بلایا. کہتے میں گیا بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں جا کے سلام پیش کیا اور میں کہوں گا اوے سنیو دعا کرو سانو مدینہ جانا ہی آ جائے. ہاں جی پتر میں دعا کروں گا اللہ ہمیں مدینہ جانا ہی آ جائے.
मदीना पाक जाना कोई सौखा काम नहीं है। अरे सर का मौका है, वो जाने वाले हैं, बड़ा ध्यान रखना है हजरत जी। स्पेशल हजरत जी जो हमारी ये यूथ को एक नई बीमारी लगी है ना, सेल्फीज़म, इसने बड़ी तबाहियाँ की हैं। मैंने इन अपनी गुनाहगार आँखों से लोगों को देखा है कि जालियों के सामने भी इतनी जसारत, जालियों के सामने भी इतनी हिम्मत है कि वहाँ हुजूर की जालियों को कंड करके सिर्फ फेसबुक पे तस्वीर चढ़ाने के लिए, यदि मैं भी मदीना गया हूँ, लोग तस्वीरें खींच रहे होते हैं। वहाँ गुंबद खजरा को पुष्ट करके बच्चे मैंने देखा तस्वीरें खींच रहे होते हैं। और पुत्र इससे बचो यार, ये जो सेल्फी है ना, मैं सिर्फ इसलिए बच्चों को मना नहीं करता कि यार दिल ना टूट जाए किसी का। हकीकत बात है पुत्र, हम ये बुत तराशते हैं। अब जितनी ये तस्वीरें खींची गई हैं ना, क्या होना है, ये फेसबुक पे चढ़नी है। जितनी हजरत ना चलाइए, हजरत इसको ना चलाएं, इसने सारी रूहानियत का बेड़ा गर्क कर देना। और क्योंकि इसने जिस तरफ से गुजरना है, बात किसी ने भी नहीं सुनी, सब ने ऊपर देखना शुरू कर देना, इसलिए इसको नीचे रखिए आप। ये अब तस्वीरें हमने खींची है ना, तो क्या होना है, ये फेसबुक पे चढ़नी है, फिर एक नई बीमारी शुरू हो जानी। क्या, थोड़ी देर बाद मैंने खोल के देखना भला किन्ने का लाइक कोई नहीं, थोड़ी देर बाद मैंने खोल के चेक करना भला किन्ने किन्ने की कमेंट्स कीते ने। गोली मारो यार। मैं कहता हूँ आपने एक तस्वीर अपलोड की, पूरे जड़ा वाले ने आपको लाइक दे दिया, तो क्या हुआ उससे, कुछ भी नहीं होना। वो चलिया कोई आइंदा काम कर, कोई कदा लाइक मदीने पाक च मिल जाए। पूरा जड़ा वाला तुझे लाइक दे दे तो कोई जो तू है तूने वही रहना। जब वहां से लाइक मिलता है ना, तो तब भी सैयद अली बिन उस्मान हजवेरी दाता साहब बनते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जब वहां से लाइक मिलता है तो बाबा फरीद मसूदुद्दीन गंजे शकर बन जाते हैं हजरत। हाँ जी। जब वहां से लाइक मिलता है तो गरीब नवाज बनते हैं हजरत। इसलिए पुत्र इस काम से निकलो। और अल्लाह का शुक्र है, मैं फिर कहूंगा अपने बुजुर्गों को पढ़ो हजरत। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भाई मादर जात वली हैं, हसनी हुसैनी फैज का हसीन इम्तियाज हैं आप। जरा मेरे पास इतना, मैंने कहा ना, मैंने 4-5 टॉपिक समेटने हैं हजरत। ये मेरे सामने भी ये शीशा पड़ा हुआ है, लिखा है कि हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास में एक शीशा था, चीनी आईना। और आईना देखना सुन्नत है, लेकिन हजरत जी हर वक्त देखते रहना भी सुन्नत नहीं है। और मैं आप सबसे कहूंगा हजरत, शीशे के धोखे में ना हो। ये शीशा वेस्ट कोट दिखाता है, नीचे पहना हुआ सूट दिखाता है, जाओ वो शीशा ढूंढ के लाओ जो अंदर दिखाए हजरत। ये झूठ बोलता है शीशा हजरत जी, ये शीशा झूठ बोलता है हजरत जी। वो शीशा ढूंढ के लाओ जो अंदर दिखाए हजरत। ये तो झूठ बोलता है शीशा हजरत। इसलिए वो पाक लोग इसके धोखे में नहीं आए कभी भी। देखना सुन्नत है, महबूब ने देखा, वो भी देखते थे। बाकायदा दुआ भी अल्लाहुम्मा अंता हसनत खल्की फाहसिन खुलुकी। वो लिखा है एक दिन खादिम सफाई कर रहा था, तो सफाई करते करते ना उससे घिर के शीशा टूट गया। अब ये 2021 तो नहीं, 2020 तो नहीं ना कि बाजार में शीशे शीशे पड़े हुए। तब हाथों से चीजें बनती थी, चीजें थी लेकिन कामयाब थी। जितनी अब चीजें आम हो गई इतनी आम नहीं होती थी। उसे गिर के ना टूट गया, वो बड़ा घबराया। बुजुर्गों से पाक रज़ी अल्लाह ताला ने जब शीशा मांगा तो क्या जवाब दूँ। लेकिन कुर्बान जाऊँ आस्ताना गौसे आज़म पे हैं, वो तो मुबारक आस्ताना, चोर भी चोरी करने आए तो जाते हुए कुतुब बन के जाता है। अब वो था ही खादिम जिसपे दिन में कई बार हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निगाह मुबारक पड़ती थी, जो दिन में कई बार हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ियारत करता था। फिर उसके मकामात, उसके मदारज का क्या आलम होगा हज़रत। वो लिखा है कि जब हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वुजू फरमा लिया ना, और आपने उससे आईना तलब किया, और भाई शीशा ले आ, है तो अभी वो ये नहीं कहता कि हुजूर मुझसे गिर के टूट गया। वो क्या अर्ज करता है, अज कज़ा आईना चीनी शिकिस्त, हुजूर मैं नहीं तोड़या, कज़ा इसी से टूट गया है। दरमियान में अल्लाह पाक को ले आया, अपना नाम ही नहीं आने दिया। अर्ज करता है अज कज़ा आईना चीनी शिकिस्त, हुजूर मैंने नहीं तोड़ा, कज़ा आई थी टूट गया। लिखा है हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, आपने फिलफौर मिसरा में लाया। वो अर्ज करता है अल कज़ा आईना चीनी शिकिस्त, आपने फरमाया खूब शुद्ध असबाबे खुद बीनी शिकिस्त, चंगा आया टुट गया, ना वेखांगे ना अपना भी याद आएगा, हुण यार नूं याद करांगे हैं। लेकिन हज़रत जी हम फंसते जा रहे हैं आईने में, हम आईने के धोखे में आ रहे हैं। ना हज़रत जी, इस आईने के धोखे में ना आना है, बल्कि हर वक्त यही तवज्जो रखो, हुजूर राजी हो जाए। हमें आदतें पड़ गई हैं हज़रत जी, तू मैनू चंगा कह मैं तेनू चंगा कहूँगा, छोड़ो यार इसको।
بس کوشش کرو کہ حضور نبی علیہ السلام ہم سے راضی ہو جائیں، اس میں نہ پھنسو حضرت جی۔ میرے پاس حضرت جی اتنی تصویریں ہیں نا، اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا کس کس کے ساتھ میں نے بچوں کو سختی سے منع کیا ہوا ہے، اور بھائی مینوں اس پاسے نہ پائی ہوا ہے۔ ایک بھی چڑھ گئی تو میرا ہی پہ دل کرنا ویکھاں بھلا کنے کنے کی لکھیا تھلے۔ نہیں یار، بس اتنا ہی ہے، حضور راضی ہو جائیں یار، اللہ پاک راضی ہو جائیں حضرت ہیں، اللہ پاک جو ہے نا راضی ہو جائیں۔ تو حضرت شیخ ابو الخیرقتی علیہ رحمہ فرماتے ہیں مجھے حضور نبی علیہ السلام نے بلایا، میں نے سلام عرض کیا ہیں جی، اور کہتے میں 5 دن مدینہ پاک میں رہا، کہتے کچھ کھانے کو نہیں ملا۔ اللہ یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے حضرت جی، اللہ مدینہ پاک تو وہ خطہ ہے قربان جاؤں ہے، وہاں تو پتہ نہیں کس کس کو کیا کیا ملتا ہے۔ میں اپنی بات اکثر بچوں کو سنایا کرتا ہوں ہیں جی، میں جب پہلی بار مجھے نبی علیہ السلام نے بلایا نا ہیں جی، تو ہم بیٹھے ہوئے تھے اندر ہی مسجد نبوی شریف میں، میرے ساتھ کافی احباب تھے، کچھ پاکستان سے گئے تھے، کچھ وہاں سے تھے، وہ سارے بیٹھے آپس میں نا میں ذرا سائڈ پہ بیٹھا قرآن شریف کی تلاوت کر رہا تھا۔ اور یہ بھی بات یاد رکھنی ہے حضرت جی، اللہ پاک مدینہ پاک بلائے نا تو خدا دا واسطہ جی ہوٹل دا خطہ چھڑ چھڑیو، ہاں ہوٹل نہیں بوتا وقت، ہوٹل ادو جانا جدو بس ہو جائے، باقی نبی علیہ السلام دی بارگاہ چ حاضر رہنا ہے، کچھ نہ کچھ پڑھو اتنے بہو، یہ اللہ دے بندے ہو، یہ موقع بار بار ملتا ہے۔ 70,000 فرشتے صبح، 70,000 فرشتے شام، اور جو ایک بار آیا اس نے دوسری بار آنا کوئی نہیں ہے۔ ساڈے پاکستانی تو ہوٹل دی جان ہی نہیں چھڑتے جا کے، نہیں وقت گزارنا ہے حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، ٹھیک ہے جی۔ وہاں میں بیٹھا نا قرآن پاک پڑھ رہا تھا، ایک عربی وضاقتہ کا بندہ، ٹھیک ہے جی، عربی اردو بولے تو پتہ چل جاتا کہ عربی اردو بول رہا ہے، اس کا لہجہ بتا دے، لیکن کمال حضرت جی اردو میں لہجہ، پہلے میرے کندھے پہ ہاتھ آیا، پھر السلام علیکم آیا، میں نے پیچھے دیکھا ایک بندہ کھڑا ہے عربی وضاقتہ، اور میرے آگے ایک برتن بڑھا کے نا مجھے کہنے لگے حضرت یہ آپ کے لیے دال آئی ہے، تو اسمائل تھی بڑی چہرے پہ، میں نے بھی اسمائل دے کے عرض کی میں حضور آپ خطا پہ ہیں، دال میرے لیے نہیں آئی۔ وہ آگے پھر مجھے اسمائل پاس کر کے کہتے ہیں حضرت ہمیں کبھی خطا نہیں لگی، دال آپ ہی کے لیے آئی ہے۔ اب لڑائی تو تھی نہیں حضرت، میں نے پکڑ کے دال کا برتن رکھ لیا، میں نے وہ قرآن پاک کی تلاوت ختم کی، کیونکہ دال گرم گرم تھی، قرآن پاک الماری میں رکھا، ساتھ جو حباب تھا کہ دوپہر کا وقت ہے، اب چل کے باہر ایک اور سالن لیتے ہیں، روٹیاں لے کے تو کھانا کھاتے ہیں، میں جا کے ان کے بیٹھ گیا، اور میں نے ان کے درمیان میں نا وہ برتن رکھا دال کا، میں نے کہا جی دال آ گئی ہے، تو اب بازار سے ایک اور سالن لیتے ہیں، روٹیاں لے کے دال کھاتے ہیں۔ انہی احباب میں بیٹھے ہوئے میرے ساتھ آئے دوست، کہنے لگے حضرت دال آ بھی گئی ہے، میں نے کیوں کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگے میں بھی بیٹھا یہاں دل میں خیال کر رہا تھا یار جب سے آیا ہوں دعوتوں کا سلسلہ چل رہا ہے، گوشت ہی کھا رہا ہوں، کہیں سے دال مل جائے نا۔ ہاں حضرت جی، رنگ ہے مدینہ پاک کی حضرت جی، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، یہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، مبارک رہے اندلیبو تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ۔ لیکن بیٹا میں ایک بات آپ کو جاتے جاتے کہہ جاؤں گا، ٹھیک ہے جی، اگر آپ کا بھی وہاں جا کے دالیاں حلوہ کھانے کو دل کر پڑے نا تو باہر سے 7 ریال کا لے کے کھا لینا، لیکن حضور کی بارگاہ سے دالیاں حلوہ نہ مانگنا، ہاں جی بہت بڑی بارگاہ ہے حضرت جی، ہاں اگر مانگنا ہو نا تو یہی مانگنا جو ہمارے امام نے مانگا تھا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، بہت بڑی بارگاہ ہے، یہ کام نہ کرنا، باہر سے لے کے کھا لینا ساتھ، تب مانگنا مل نہ رہا ہو یا آپ کی جیب میں پیسے نہ ہو پھر مانگ لینا جا کے، لیکن اگر سارا کچھ ہے تو پھر نہیں کام کرنا۔ ہمارے سنی بڑی اس طرح کی باتیں سناتے ہیں آ کے، جی میں اتنے بیٹھا ہاں تو میرا دل حلوہ کھانتے، میں پہلے تو اپنے دل کا علاج کرا جا کے، وہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کے تجھے حلوہ یاد تھا ہیں جی، اپنے دل کا علاج کروا کہیں سے جا کے، میاں پہلے اتنی بڑی بارگاہ میں بیٹھ کے تجھے حلوہ یاد تھا ہیں، جا اس کا ٹریٹمنٹ کروا کسی بابے سے جا کے ہیں جی، اگر دل کرے نا پتر، یہ بڑی ہمارا کام ہے آپ کی اصلاح فرمانا، ہماری بڑوں نے کی ہے، کبھی اس طرح کا کام نہ کرنا، وہاں باہر جا کے 6 ریال کی دال لے کے کھا لینا، جیب میں پیسے نہیں، ہمارے سنی بڑی اس طرح کی باتیں سناتے ہیں آکے، نہ پتر بہت بڑی بارگاہ ہے، وہاں یہ مانگنا جو ہمارے امام نے مانگا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ حضرت شیخ ابو الخیرقتی علیہ رحمہ فرماتے ہیں مجھے 5 دن وہاں گزر گئے، کچھ کھانے کو نہیں ملا، لیکن حضرت جی وہ ہماری طرح کے لوگ نہیں تھے، کچے پکے والا کام، وہ پکے تھے حضرت جی ہیں، فرماتے میں کوئی نہیں ادھر ادھر گیا ہے، کہتے میں سیدھا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور وہ جا کے عرض کی محبوب آپ کا مہمان ہوں اور 5 دن کا بھوکا ہوں،
کہتے یہ عرضی ڈال کے نا میں حضور نبی علیہ السلام کے ممبر شریف کے پیچھے جا کے سو گیا۔ کہتے جب سویا نا تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ سویا ہوں، اور کہتے خواب میں نہ آ کے مجھے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگایا ہے، اور جگا کے مجھے فرمانے لگے ابو الخیر تو سویا ہے، دیکھ حضور نبی علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ کہتے میں حاضر خدمت ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دائیں جانب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، اور میں ایک بات کہا کرتا ہوں، ایک کتا بھونکا تھا نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اس کو کہتا ہوں تو کتیا بھونک، وہ دیکھ وہ قرآن میں بھی ساتھ، وہ مزار میں بھی ساتھ، وہ خواب میں بھی ساتھ ہیں، تو تیرا جڑا کام ہے تو کر بیک ہے، وہ قرآن میں بھی ساتھ، وہ مزار میں بھی ساتھ، وہ خوابوں میں بھی ساتھ حضرت ہیں۔ کہتے دیکھا تو بائی جانب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہے۔ کہتے میں نے خواب میں حضور نبی علیہ السلام کی مبارک پیشانی کو چوما، تو کہتے خواب ہی میں نا حضور نبی علیہ السلام نے مجھے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ابو الخیر تمہارا مہمان ہے اور 5 دن کا بھوک ہے، یہ لے پھر روٹی کھا ہیں۔ کہتے خواب میں حضور نبی علیہ السلام نے مجھے روٹی عنایت فرمائی، کہتے روٹیاں پہلے بھی بڑی کھائیں، روٹیاں بعد میں بھی بڑی کھائیں، لیکن آپ فرماتے اس جیسی روٹی پھر کبھی نہیں کھائی میں۔ کہتے کیونکہ حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھا میں کھا رہا تھا، کہتے بڑی نفاست سے میں نے توڑ توڑ کے روٹی کھائی۔ کہتے مجھے یاد ہے میں نے آدھی روٹی کھائی تھی، ٹھیک ہے جی، آدھی روٹی میں نے کھا لی، کہتے آدھی روٹی میرے ابھی ہاتھ میں تھی، میں کھا رہا تھا بیٹھا، تو کیا ہوا؟ کہتے میں بیدار ہو گیا، کہتے آنکھ کھل گئی میری ہیں، سپنے دے وچ ملیا ماہی ہیں، تے گل وچ پا لیاں باواں، دردی ماری اکھ نہ کھولاں کتے پھر بچھڑ نہ جاواں ہیں، لیکن بچھڑنا تے ہے نہ رہی۔ کہتے ہیں میری آنکھ کھل، آدھی کھائی تھی میری آنکھ کھل گئی، لیکن کہتے ہیں قربان جاؤں ان کی کرم نوازیوں پر، کہتے ہیں آنکھ تو کھل گئی لیکن آنکھ کھلنے کے بعد بھی آدھی ہاتھ ہی میں تھی ہیں، کہتے ہیں آنکھ تو کھل گئی لیکن آدھی ہاتھ ہی میں تھی ہیں، اور فرماتے دوسرا کرم یہ تھا، کہتے جو آدھی حضور نبی علیہ السلام نے اپنے پاس بٹھا کے کھلائی تھی اس کا بھی ذائقہ منہ میں موجود تھا ہیں۔ ایمی تو نہیں اعلیٰ حضرت نے کہا، آپ فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ہاں جی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہیں۔ عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، گروں کا سہارا عصائے محمد ہیں۔ اور اچھا یہ تو حضرت انسان ہے نا، اب میں اس سے بھی نیچے آپ کو لے کے جاتا ہوں کہ دیکھو حضور نبی علیہ السلام کا کرم کہاں نہیں برستا حضرت جی، بات صرف اقبال والی ہوئی ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں ہے، کوئی سائل ہی نہیں ہے، کوئی کہندا ہے منو کینیڈا لے جاؤ، کوئی کہندا ہے منو آسٹریلیا بھیج چھوڑو، کوئی ہے ہی نہیں جس کو مدینہ جانے کا بھی شوق ہو ہے۔ حقیقت ہے بھائی، میں اتنی دور سے کوئی خوشامدیں کرنے تو نہیں نہ آیا آپ کی، ہم تو بیٹھے ہیں چلو کھولتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ معافی مل جائے سب کو حضرت ہیں یہ، اور کوشش کرو حضرت جی خوش آمدوں والے رجسٹر بند کر دو، اب وہ اپنی اپنی غلطیاں دیکھتے ہیں حضرت جی، ہماری غلطیاں ہمیں یہاں لا کے کھڑا کر دیا کہ آج ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود بھی فرانسی کتوں کی اتنی ہمت کہ وہ حضور کے خلاف بھونکتے ہیں حضرت جی، مر گئے ہیں ہم سارے، لیکن حضرت جی ان کو پتہ ہے کہ ان تلوں میں اب تیل کوئی نہیں ہے حضرت جی، حقیقت ہے حضرت جی۔ ہاں میں جہاں کہیں بھی جاتا ہوں نا، جب بچے درود نہیں نہ پڑھتے، میں کہتا ہوں پتر تمہارا یہ درود نہ پڑھنا تمہیں کیا پتا تم پہ کیا کیا قیامت ڈھا گیا ہے، آپ کو کیا پتا ہے، یہاں کوئی جاسوس نہیں بیٹھا کسی ایجنسی کا، ہاں حضرت جی آپ کی ہر محفل کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور پھر رپورٹیں بھیجتے ہیں وہاں کہ مسلمانوں دی کی کیفیت ہے، مسلمانوں کا کیا رنگ ہے، مسلمانوں کا کیا انداز ہے، اس لیے حضرت جی اب وقت ہے جاگنے کا، ہم تو بہت آگے آ گئے، اقبال اس سے بڑی پیچھے کے سچ بول گئے تھے، اقبال کیا کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم زلف ایاز میں ہیں، اب کہاں، یہ ہمارے بزرگ ہیں قبلہ منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ساہیوال جامعہ فریدیہ، حضرت کی مشہور زمانہ کتاب ہے مدینۃ الرسول علیہ السلام، بڑی خوبصورت کتاب ہے حضرت، کیونکہ قبلہ شاہ صاحب نے بڑا وقت گزارا ہے مدینہ پاک میں نا، بڑا اپنے وقت گزارا ہے مدینہ پاک میں، تو آپ نے آپ فرماتے ہیں حج کر لیا اور پھر مدینہ پاک بلائے گئے ہیں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، کہتے ہیں مدینہ پاک ہم جس ہوٹل میں ٹھہرے نا، کہتے اس ہوٹل میں ہمارے کمرے میں ایک حضرت ٹھہرے ہوئے تھے پاکستان سے تشریف لائے، جو کہ ایک سیاسی شخصیت تھی، ٹھیک ہے جی، کیونکہ حضرت نے ان کا نام نہیں لکھا وہ کون تھے،
ٹھیک ہے جی. کہتے ہیں ہوا کیا؟ کہتے ہیں ہم دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے بیٹھے اور ہمارے ہوٹل کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا. تو کہتے ہوا کیا، ہمارے کمرے میں مدینہ طیبہ کی ایک بلی آ گئی ہے. اور حضرت بلی کیا ہوتی ہے وہی جانے جس نے عشق کیا ہو، ہماری جانے بلا. میں نے پڑھا ہے کہ ایک دفعہ نا حضور پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنے صاحبزادہ صاحب کو بلایا اور بلا کے فرمایا بھائی بات یہ ہے کہ تازہ برتن لے کے آؤ، ایک بالکل کورے برتن لاؤ اور چھوٹا گوشت بناؤ، ٹھیک ہے جی، اور اس میں مرچ نہیں ڈالنی، صرف اس کو ذرا نرم کرنا ہے تھوڑا سا. وہ کہتے ہیں جی میں نے عرض کی حضور خیر ہے؟ اب فرمانے لگے بھی آج مدینہ پاک کے درویشوں کی دعوت ہے. کہتے ہیں برتن آ گئے، گوشت، بندہ کوئی نہیں آیا جماعت منزل میں. کہتے ہیں ہم نے عرض کی حضور آپ نے فرمایا تھا مدینہ پاک کے درویشوں کی دعوت ہے، آیا تو کوئی نہیں. تو کہتے ہیں فرمانے لگے یہ درویش آئیں گے نہیں، تمہیں خود ہی جانا پڑے گا گوشت لے کے. کہتے ہیں ہم نے عرض کی حضور یہ کون سے درویش ہیں جو آئیں گے نہیں؟ تو رو کے فرمانے لگے میں نے آج مدینہ پاک کے کتوں کی دعوت کی ہے. یہ عشق ہے حضرت. اور عشق پھر بندے کو بڑے بڑے رنگ عطا کرتا ہے حضرت، بڑے بڑے رنگ دیتا ہے حضرت. کہتے ہیں وہ بلی اندر آ گئی، ہم نے بڑی محبت کا اظہار کیا، بھائی شہر محبوب کی بلی ہے. کہتے اس وقت تو کچھ خاص نہیں تھا، جو ہمارے پاس تھا نا روٹی، کہتے ہم نے بلی کو وہی پیش کر دی. کہتے اس بلی کی بھی کرم نوازی، اس نے اس روٹی کو قبول کر لیا. کہتے اگلے دن پھر آئی، تیسرے دن پھر آئی، چوتھے دن پھر آئی، پانچویں دن پھر آئی، چھٹے دن پھر آئی. کہتے محبت اتنی بڑی کہ وہ جو سیاسی شخصیت آئی تھی نا انہوں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ بلی پاکستان لے کے جانی ہے. ہاں جی، سعودی حکومت سے اجازت لی، PIA سے کاغذی کارروائی مکمل کروائی، آرڈر پہ اس کے لیے بڑا زبردست سا پنجرا بنوایا. اب جس دن صبح پاکستان روانگی تھی نا، رات کے وقت جب سوئے، یعنی صبح سلام پیش کر کے نکل جاؤں گا پاکستان، فلائٹ تھی، جب رات کو سوئے تو نصیب جاگ گئے. یہ دو آنکھیں بند ہوئی، اندر کی کھل گئی ہے، اور خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ یہ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے. حضور نبی علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. حضور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حاجی جس طرح تو خیر سے آیا تھا اللہ تجھے لے بھی جائے. ہاں بس اتنا کام کرنا، ہماری بلی نہ لے کے جانا ہے. بلی ہے. لیکن امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں؟ امتی جو کرے فریاد حال زار میں. بلی نہیں، امتی ہے. امتی جو کرے فریاد حال زار میں، ممکن نہیں خیر البشر کو خبر نہ ہو. کہتے ہیں حضور فرمانے لگے حاجی بس ہماری بلی نہ لے کے جانا. وہ لکھا ہے کہ حاجی وہ لکھتے ہیں قبلہ منظور شاہ صاحب کہ وہ اس سیاسی شخصیت نے نا خوابی میں حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت مرحمت فرما دے کہ میں بلی لے جاؤں. تو آگے سے حضور نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حاجی تجھے کس طرح اجازت دوں کہ تو بلی لے جائے؟ 4 راتیں گزر گئیں، بلی ساری رات باہر بیٹھی روتی رہتی ہے اور ساتھ عرض کرتی رہتی ہے حضور کرم فرماؤ مدینہ چھڈون لگا جائے. چلے وہ بلیاں روئیں تو اتنا نوازتی ہیں، ہم روئیں گے تو نہیں نوازیں گے. لیکن سچ بتانا ہم روتے ہیں، چھوڑ دیا ہم نے رونا. ہم نے یہی تو ہوا کہ تیرے کو بڑی یہ داڑھی والا آ گیا بہکان، او نہیں جی بڑی دور ہے یہ ہے، نہیں ہو دور یار، نہیں دور یار، نہیں دور. تو سنا حضور نبی علیہ السلام نو اپنے غم، تو دس انہوں نے دکھ اپنے سنن گے تیری گل نو. ہاں حضرت میں تو اب یہی مشن لے کے نکلا ہوں، تقریریں ہمیں بھی بڑی آتی ہیں حضرت لیکن چھوڑ دی ہیں ہم نے ساری یہ بدر. اب یہی کوشش ہے یہ جو حضور اور امت میں رشتہ ٹوٹ رہا ہے نا حضرت، یہ رشتہ پھر جڑ جائے. یہ جو بچوں نے رونا چھوڑ دیا ہے یہ بچے پھر حضور نبی علیہ السلام کو یاد کر کے آنسو بہایا کرے، رویا کرو حضرت. ٹھیک ہے، سنتے ہیں حضور نبی علیہ السلام حضرت، سنتے ہیں حضرت. اور بس میں آخر 2 باتیں کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، میرا وقت جو ہے وہ تقریباً پورا ہونے کو ہے. یہ صرف آپ کو مثالیں دے رہا ہوں تاکہ ہو سکتا ہے کسی اندر دیا جال اٹھے. حضرت جی پتر اسپیشلی جتنے جوان بچے ہیں مجھے پتہ ہے ہم بڑے مشکل ترین دور سے گزر رہے ہیں، جس دور کو میں کہوں گا ننگا دور، زنا کا دور، بےہودگی کا دور، فحاشی کا دور. ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے اور اس سے خطرناک چیز میرے خیال میں کوئی بھی نہیں ہے. اس نے دوریوں کو ختم کر دیا. ٹھیک ہے جی، بڑا مشکل نظر آتا ہے یوتھ کے لیے بچنا، لیکن پتر میں یہاں بھی آپ کو یہی راہ دکھاؤں گا، نہیں بچیا جاندہ تو حضور دی بارگاہ چ رو یار. ہاں یار
نہیں بچیا جاتا تو حضور دی بارگاہ چ رہو، حضور بچا لو، حضور کو نظر کرم فرماؤ، جوانی بے داغ رہے، رویا کرو پتر، بچا لیں گے وہ۔ ہاں جی، نہ چھوڑو رونا، جس معاملے میں پھنسے ہو حضور کو یاد کرو، حضور کٹ لو، کٹیں گے یار، کٹتے بھی نہیں، کیوں نہیں کٹتے، صرف ہم روتے نہیں کوئی نہیں۔ یہ بڑا خوبصورت نام ہے حضرت جی، حضرت بابا جی شیر محمد شرک پور شریف حضرت ہیں۔ حضرت کا ایک مرید تھا جو کسی سکھ عورت پہ عاشق ہو گیا، ٹھیک ہے جی، اور خدا نے کرم رکھا کہ زنا سے بچا رہا، موقع ہی نہیں بنا۔ ایک دن وہ کھڑا تھا تو دیکھا سکھ جو ہے نا وہ سر پہ گٹھڑی اٹھائے کہیں جا رہا ہے۔ اس نے پوچھا خیر تے ہے سردار جی؟ انہوں نے کہا پیچھے جانا پہ گیا، جمعے نو واپسی ہونی ہے۔ دل میں کئی لڈو پھوٹے، اس نے کہا لے بھی کئی سالوں کا منتظر تھا، آج موقع مل گیا ہے۔ ادھر سے بھی پیغام آیا تو رات کو آنا۔ جب گاؤں سو گیا نا تو جب گیا نا تو کیا دیکھتا ہے کہ سکھ دروازہ کھول کے اندر جا رہا ہے، ڈر کے بھاگ گیا، لے تو واپس آ گیا۔ اگلے دن پھر پیغام آیا تو آیا نہیں۔ اس نے کہا میں نے کہاں سے آنا تھا، میرے سے پہلے وہ آ گیا تھا۔ اس نے کہا وہ تیرے اندر کا ڈر ہے، اس نے جمعے سے پہلے نہیں آنا۔ اگلے دن پھر گیا، جا کے دیکھتا ہے کہ سکھ ننگی تلوار لے کے نا چھت پہ پہرا دے رہا، پھر بھاگ گیا۔ اگلے دن پھر پیغام ہے تو آیا نہیں۔ اس نے کہا میں آیا تھا، مجھ سے پہلے سکھ آ گیا۔ اس نے کہا وہ تیرے اندر کا ڈر ہے، اس نے جمعے سے پہلے نہیں آنا، اب لاسٹ نائٹ ہے، اس کے بعد نہیں موقع ملے گا۔ لو جی وہ تھی جمعرات کی رات، پیران دے محفل ہوں سی، کیا چلو محفل تو ہو گیا، جو ہوئے گی ویکھی جائے گی، جانا ہوتے ہی ہیں جی۔ محفل ہوئی، لنگر کھادا، ہاتھ ساتھ توتے لینے لگ گیا، ہاتھ چوم لی، جو ہمارا مزاج ہے بزرگوں کے حوالے سے ہیں جی۔ وہ جب آ کے اس نے حضرت کا ہاتھ چوما نا تو چوم کے چھڑوانے لگا تو آپ نے ہاتھ پکڑ لیا اور فرمانے لگے وہ سنگیا وہ باز آیا سانو کنی واری سکھ بنانے ہیں جی، کوئی سنگیا باز آیا سانو کنی واری سکھ بنانے۔ وہ چلے ہو، یہ تو شیر محمد کا عالم ہے، تو پھر جو محمد ہے ان کا کیا عالم ہوگا حضرت ہیں؟ لیکن پتر پکارو تو صحیح نا حضور، پکارو تو صحیح، حضور نہیں بچیا جاتا پہ بچا لو پتر، منو اور کوئی راہ نہیں جل پڑ نہیں دی۔ جو بازاروں کے حالات ہو گئے پتر، گھراں وڑ کے تو بیٹھ نہیں سکتے ہیں جی۔ انہوں نے حالات میڈیا کے ذریعے اس طرح کے پیدا کیے کہ ہماری بچیوں کو ہمارے سامنے ننگا کر دیا انہوں نے۔ اور میں کہتا ہوں یار کیسا دور آیا ہے کہ اپنی بچیوں کی پنڈلیاں ہم نہیں دیکھنی تھی، لیکن کیا کریں یار، کسی کے آگے رونا روئیں جا کر۔ ایک ہی طریقہ ہے پتر، حضور کی بارگاہ میں رویا کرو، حضور بچا لو، بچا لیں گے حضرت، بچاندے بھی نہیں حضرت، یہ رشتہ نہ ٹوٹنے دینا۔ یاد کیا کرو روز نبی علیہ السلام کو، ٹھیک ہے جی۔ باقی موضوع بڑے سے، لیکن آپ کے اب اپنے معاملات ہیں، پھر انشاءاللہ کو موقع بنے گا۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ میں اسی پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، کھلائی دربار محمد عربی دا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جس